اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، آج کل جو ایک جج ہیں جسٹس مظاہر نقوی صاحب، جن کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی، اس کا بڑا چرچہ ہے. چودھری پرویز الہی سے جو ٹیلی فونک گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی، اور اس میں جس طرح مینیج ہو رہے ہیں فیصلے جو انہوں نے کرنے ہیں، تو بڑا چرچہ ہے. پھر جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے اثاثوں کا کیس آ گیا. اور جب پھر یہ بڑا جس کا چونکہ کراچی کے جو لوگ ہیں اور جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کے جو قائد ہیں، بانی و قائد الطاف حسین صاحب، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو ان کو بہت یہ چرچا ہے کہ جی ایک ایسا جج جو ہے جس نے یہ فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ الطاف حسین کی تقریر اور تصویر پر پابندی کا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے کے بھول گئے تھے. تو اب جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے، اور پوری جو اس وقت گورنمنٹ ہے، خود وزیر اعظم نے جو ہے اور مسلم لیگ نون نے جو ہے، حکومت نے 2 ججز کا نام لے کے، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی بھی شامل ہیں، کہ بھئی یہ ان کو کم از کم جو ہے وہ فیصلوں میں یا بینچ میں شامل نہ کیا جائے، اور یہ متنازع ہو گئے ہیں. اور تو اس پر جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کی جو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں یو ایس اے امریکہ کے، جو اصل ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں عاطف شمیم صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. اور وہ ٹویٹ بھی ہم آپ کو اس کا جو ان کی جو ٹویٹ کی جو زبان ہے، یا جو ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ عاطف شمیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آڈیو لیک آمدنی سے زائد اثاثوں اور غیر آئینی و قانونی فیصلوں کے خلاف دائر سپریم جوڈیشل کونسل میں پٹیشن کی روشنی میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان ان جسٹس صاحب یعنی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی سربراہی میں کیے جانے والے تمام فیصلوں، بشمول وہ فیصلہ جو 2015 میں انہوں نے بانی و قائد الطاف حسین کی تقریر اور تصویر پر پابندی کے حوالے سے کیا تھا، اور سارے فیصلوں کو جو اس طرح کے وہ کالعدم قرار دیا جائے. عاطف شمیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب جو اس وقت کے جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جو اس وقت انہوں نے فیصلہ دیا تھا الطاف حسین پر پابندی کے حوالے سے، تو انہوں نے بغیر کسی ٹرائل کے الطاف حسین کو سنے بغیر، یا الطاف حسین کے کسی بھی جو نمائندوں ہوں، نومینیٹ کردہ جو بھی، یا وکیل ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کو سنے بغیر جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ دیا تھا. ٹرائل نہیں سنا نہیں گیا تھا الطاف حسین کو یا ان کے کسی وکیل کو. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہے، اور اس فیصلے کو بھی، اور انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اور الطاف حسین سمیت ان سب کو انصاف فراہم کیا جائے. تو خاص طور پہ جو الطاف حسین پر کی تقریر پر پابندی کا، تقریر اور تصویر پر جو پابندی کا جو فیصلہ ہے، کم از کم اس کو تو فوری طور پر جو ہے ان حالات میں، جو اس تازہ جو صورتحال ہے اس میں، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ان کا یہ مطالبہ ہے عاطف شمیم صاحب کا کہ الطاف حسین صاحب پر جو تقریر اور تصویر پر جو پابندی ہے وہ فوری طور پر ختم کی جائے. تو یہ ایک بڑا مطالبہ ہے ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم کی جانب سے، جو یو ایس اے کے جو آرگنائزر بھی ہیں اور اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں عاطف شمیم صاحب. اور عاطف شمیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریر اور تقریر پر جو پابندی ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور غیر منصفانہ فیصلے کو فی الفور کالعدم کیا جائے، اور کروڑوں مظلوموں کے قائد الطاف حسین اور ان کے چاہنے والوں کو انصاف فراہم کرتے ہوئے نظام عدل کا بول بالا کریں. تو یہ تو ایک مطالبہ بھی ہے، ٹویٹ بھی ہے ایم کیو ایم، جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کی رابطہ کمیٹی کے ممبر کا، اور یہ رابطہ کمیٹی کا پورا رابطہ کمیٹی کا موقف ہے یہ. اور جو اس وقت جس طرح کی ایک ظاہر کیس بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے ابھی تک ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا. ان کی آڈیو لیک ہو گئی، ان کے خلاف پوری جو حکومت کے وزراء ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، اور بھی لوگ بیان دے رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں کو، اور مزید بھی کہتے ہیں کہ آڈیو لیک ہونے والی ہیں. اس طرح کی بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. پھر ان کے اثاثوں کا معاملہ ہے.
اثاثے تو دیکھیں سب کے جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. جب سیاستدانوں کے آ سکتے ہیں، سارے بیوروکریٹ جو ہیں، جو اہم عہدوں پہ رہے، ان کے اثاثے بھی جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. جو فوج کے جو بڑے افسران ہیں، سول اور عسکری جو ہے ان کے جو بڑے افسران ہیں، ان کے اثاثے بھی سامنے آئے. اور پھر جو عدلیہ کے جو ججز ہیں اور جو ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہیں، ان کے اثاثے بھی جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے کہ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے منصب سے مطلب ایک تو ان کی تنخواہیں و مرات اتنی ہیں، سہولتیں اتنی ہیں کہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. پھر اس کے نتیجے میں جو ان کی کارکردگی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل صفر ہے، زیرو ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگ انصاف کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. اور انصاف دینے والے جو ہیں وہ جو مراتیں لیے ہوئے، جو تنخواہیں وصول کرتے ہیں، جو ان کو سہولتیں حاصل ہیں، جو ان کو پروٹوکول حاصل ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور غریب جو بیچارہ جو انصاف کے لیے جس طرح مارا مارا پھر رہا ہے، اس کی ایک نسل نہیں، دو نسل نہیں، کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو انصاف دینے کی باری نہیں آتی ہے. تو کم از کم ان کی جو بڑی بڑی جو تنخواہیں، بھاری تنخواہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، وہ کم کریں، کٹوتی کریں اس میں، ان کے پروٹوکول میں، ان کی سہولتوں میں، ان کی مراعات میں. کون سا تیر مار رہے ہیں یہ تو؟ اور اس غریب ملک کے عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ٹیکس پہ ٹیکس کا بوجھ ان پہ لادا جا رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ لادا جا رہا ہے. اور آپ ایک ایسی مطلب ہے جو مقروض قوم ہے، اربوں روپے کی مقروض قوم، اربوں ڈالر کی مقروض قوم، جو مسلسل قرضوں تلے دبے جا رہی ہے، اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی اٹھا رہا ہے، اور اشرافیہ نہیں اٹھا رہی ہے، جو حکومت میں وہ نہیں اٹھا رہے ہیں، جو عسکری اور سول ادارے ہیں، جو افسران ہیں، ان کی ساری مراعات، سہولتیں، پروٹوکول، بھاری تنخواہیں سب جاری ہیں. کون سا تیر مار رہے ہیں وہ ان تنخواہوں کے، کون سا ان تنخواہوں، مراعات اور سہولتوں کے نتیجے میں؟ تو کم از کم اس میں کٹوتی ہونی چاہیے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو ضرور ملنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے جو مہنگائی، یعنی ایک طرف تو جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، اس کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کے کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ آئی ہے جو شام میں ایک بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے حسن اسکوائر پر، یونیورسٹی روڈ گلشن اقبال پر. لوگ نکلے مہنگائی کے خلاف، لوگوں نے یونیورسٹی روڈ بند کر دیے، پتھراؤ کیا ہے، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں وہاں پر، اور مہنگائی کے خلاف لوگ نکلے، تنگ آ گئے ہیں مہنگائی سے لوگ. اگر یہی صورتحال رہی تو یقیناً لوگ ہر جگہ نکلیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ کوئی لیڈر ہونا چاہیے جو انہیں نکالے، جو ان کی قیادت کرے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو عوام کے اصل مسائل پر ان کی قیادت کر سکے. سارے جماعتیں، سارے سیاسی رہنما تو اس وقت حکومت میں ہیں پی ڈی ایم کی صورت میں. جماعت اسلامی بھی کبھی کبھی ٹوکن کوئی اسٹرائک اس طرح کی کر دیتی ہے، وہ بھی صرف پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے. چلائیں نا مسلسل کوئی مہم، مسلسل تحریک، اور سب کو ساتھ ملائیں. تو ایک طرف تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، جتنی سیاسی جماعتیں 12-13، وہ سب اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں. ایم کیو ایم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں. جو صحیح اپوزیشن کہتے ہیں، جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب، وہ اپنا ایک ٹانگ کا طوطا پال کے بیٹھے ہوئے، وہ کسی طرح وہ مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ان کا. وہ لوگوں سے تو کہہ رہے ہیں، غریب عوام سے تو کہہ رہے ہیں، اپنے رہنماؤں سے تو کہہ رہے ہیں، خود گرفتاری دینے کی بجائے حفاظتی ضمانتیں حاصل کر رہے ہیں عدالتوں سے. پھر تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے جو آج مظاہرہ کی خبر آئی ہے. حسن اسکوائر پر یونیورسٹی روڈ بند کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے مہنگائی کے خلاف. یہ پہلا ایک ریئیکشن ہے. کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی مہنگائی کی صورتحال رہی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہونا چاہیے، لوگ نکلیں. تو ناظرین، یہ مہنگائی کے خلاف یقیناً لوگوں کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے. چونکہ اب ان کو کوئی ان کی قیادت کرنے والا نہیں ہے. 12-13 جماعتیں جو ہیں وہ تو اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں. ایک جماعت جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تحریک چلا رہی ہے، دوبارہ سے کرسی حاصل کرنے کے لیے تحریک چلا رہی ہے عمران خان صاحب کی قیادت. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ انہوں نے جس جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، اس کو آج تیسرا روز گزر چکا ہے. گرفتاریوں کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی اتنی بڑی جماعت اور گرفتاریوں کی تعداد انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں.
اچھا، جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی ضمانتوں کے لیے درخواستیں داخل ہو رہی ہیں، بازیابی کے لیے درخواستیں داخل ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ لوگ جو ہیں، جو کارکن گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے اہل خانہ زمان پارک پہنچ گئے ہیں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر کہ جناب ہم سے تو کہا گیا تھا کہ یہ رات میں ہی رہا ہو جائیں گے اور رہا کرا لیں گے، آپ فکر نہیں کریں، یہ تو آج 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو یہ کہاں ہیں ہمارے بچے؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ رہا ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے جو بڑے جو رہنما ہیں وہ گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں دوں گا گرفتاری عمران خان سے پہلے، تو آج منڈی میں جب گرفتاریوں کا وقت آیا تو شیخ رشید صاحب ڈی چوک سے ہو کے واپس چلے گئے، کوئی گرفتاری نہیں تھی۔ سابق وفاقی وزیر ہیں غلام سرور، انہوں نے صاف انکار کر دیا گرفتاری دینے سے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں جاتے ہیں موبائل میں، وہ ایک جو کے پی کے میں کل ہوا کہ وہ فضل الہی ایم پی اے کو پی ٹی آئی کے، وہ گاڑی میں گئے، سیلفی بنوائی اور باہر آ گئے، اور یہی سلسلہ۔ تو 3 دن ہو گئے، 3 دنوں میں اچھا، پھر پولیس کا باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پولیس اعلان کر رہی ہے کہ آئیے جناب، جو گرفتاریاں دینا چاہتا ہے دے دیں۔ تو ایک جانب تو گرفتاریوں کی ایسی تحریک ہے، جیل بھرو تحریک ہے، جو پٹ گئی ہے، بری طرح ناکام ہو گئی ہے، اور یہ جو لوگ گرفتار، جو چند لوگ ہوئے بھی ہیں، وہ ان کے بھی جو ہے وہ باجے بج گئے، اور وہ ان کے لوگ بھی درخواستیں دے رہے ہیں بازیابی کے لیے، رہائی کے لیے، زمان پارک پہنچ گئے، دعائیاں دے رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کو ہم کھانا پینا یہ وہ 3 ٹائم کا سب پہنچائیں گے، ساری مراتیں، اور یہ باقاعدہ اس حوالے سے بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو ایک جانب تو جیل بھرو تحریک یہ ہے، دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں اصل جو ایم کیو ایم کے خلاف کس طرح آپریشن ہوتا ہے، ایم کیو ایم جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کو کس طرح گرفتار کیا، ان کے لوگوں کو کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک جو اس وقت کے جو ایک کارکن تھے، ان کا میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کے یہاں سنا رہا ہوں، وہ کہ میں وہ جو لیاقت آباد میں جو کچھ ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا، جو جلوس نکلا تھا، میں خود بھی وہاں موجود تھا جس میں شدید فائرنگ ہوئی تھی، لیکن اس کارکن جو وہ اپنی ایک رودات سنا رہا ہے، جو اس کی تحریر ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں۔ تو ناظرین، وہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ جس طرح کیا جاتا تھا، کس طرح گرفتاریاں ہوتی تھیں، کس طرح جیل بھرو تحریک ایم کیو ایم چلایا کرتی تھی، تو ایک ایم کیو ایم کے ایک کارکن ہیں کاشف لطیف، انہوں نے اپنی ایک تحریر بھیجی ہے، اس جو سوشل میڈیا پر بھی ہے۔ اس تحریر کے مطابق ان کا جو کہنا ہے کہ ڈومیسائل کا فرق، کاشف لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ان کے قائدین کو جو میڈیا کوریج مل رہی ہے، اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ملک میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، یا اس طرح کی تحریک جو ہے وہ پہلی مرتبہ چل رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ہینی مون اسٹائل جیل بھرو تحریک کے مقابلے میں ایم کیو ایم نے 29 اپریل 1994 کو ایک جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں اس جیل بھرو تحریک میں پہلے مرحلے میں اس وقت کی جو سینیٹر تھی نسرین جلیل صاحبہ، فاروق ستار اور مرحوم سینیٹر اشتیاق اظہر، وہ گرفتار ہوئے تھے۔ دوسرے دن جمعے کا دن تھا، ایم کیو ایم کے کارکنان کے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگی اور بے بنیاد گرفتاریوں کے خلاف تینٹی کے مقام سے ایک جلوس نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ابھی جلوس اپنے مقام سے روانہ ہی ہوا چاہتا تھا کہ پہلی صف میں موجود خواتین بزرگوں کا لحاظ کیے بغیر ان پر سیکورٹی کے اہلکاروں نے پولیس کی جانب سے براہ راست فائرنگ کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھگدڑ میں زخمی ہوئے۔ ایم کیو ایم کے 15 سے زیادہ کارکنان شہید ہوئے۔ کارکنان بشمول خواتین نے تینٹی کے پل سے نیچے جانیں بچانے کے لیے باقاعدہ چھلانگیں لگائیں۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک کراچی میں ایم کیو ایم کی جانب سے یوم سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ پورے شہر سندھ میں روزانہ کی بنیاد پر ایم کیو ایم کے کارکنان کو شہید کیا گیا۔ ہزاروں کارکنان گرفتار ہوئے۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کو گرفتاری کے بعد اندرون سندھ کی جیلوں میں رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان سب باتوں کا
میں خود عینی شاہد ہوں، یہ کاشف لطیف صاحب کا کہنا ہے، اور اس ریاستی جبر کا براہ راست شکار بھی ہوں۔ ہمیں گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور 3 مئی 1994 کے روز لانڈی جیل شفٹ کیا گیا۔ وہاں ہونے والے مظالم کی داستان الگ ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ ان کا کہنا ہے کاشف لطیف صاحب کا کہ بس اتنا کہوں گا کہ پہلی ملاقات پر میری ماں ملنے آئی تو آنکھوں اور چہرے کی سوجن کے باعث سگی ماں پہچان نہیں پائی تھی۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی، اور وہ جو جس لیاقت آباد کا جو ذکر کر رہے ہیں، جو جلوس ایک نکلا تھا 10 نمبر سے روانہ ہوا تھا، تو میں خود بھی کوریج کر رہا تھا قومی اخبار میں، ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح کوریج کیے کراچی کے مسائل کی اور کراچی کے جو معاملات جتنے ایشوز ہوتے تھے، تو میں خود بھی اس وقت ایز اے رپورٹر جو ہے وہ کوریج کر رہا تھا، اور یقیناً بڑی مشکل سے جس طرح اسٹیٹ فائرنگ ہو رہی تھی، گولیاں چلائی جا رہی تھیں، تو بڑی مشکل سے واقعتاً ہم بھی وہاں پہ بڑی مشکل سے کسی دیوار کے پیچھے چھپے، نیچے بیٹھ گئے، تو یہ ہم نے دیکھی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کون سی جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ تو مذاق تحریک ہے، جیل بھرو تحریک نہیں ہے، مذاق تحریک ہے۔ اور اب تو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس کا نام آپ ڈوب مرو تحریک رکھ دیں، کہ اس لیے کہ آپ یہ تحریک بھی نہیں چلا سکیں۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز پرانی سبزی منڈی پر جو لوڈ شیڈنگ، بجلی نہ ہونے پر مظاہرے شہر میں جاری ہیں، تو ایک پرانی سبزی منڈی پہ مظاہرہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے شدید ٹریفک جام رہا، تو اس ٹریفک جام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے لوٹ مار شروع کر دی۔ نہ صرف لوٹ مار کی، ان سے جو ہے موبائل چھین لیے، پیسے نقدی چھین لی، اور مار پیٹ بھی کی، اور تشدد بھی کیا، پھر خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ تو چلیں کم از کم اس عمل کے خلاف جو ہے ایم کیو ایم پاکستان جو بہادر آباد ہے، اس نے باقاعدہ جو ہے ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ اور اب تو ایم کیو ایم جو ہے وہ صرف مجھے لگتا ہے کہ صرف اس طرح کے مذمتی بیانات کے لیے رہ گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس اب کوئی کام نہیں رہا ہے، کسی کے لیے تعزیتی بیان دے دے، کوئی مذمتی، بجلی کے ریٹ بڑھیں تو مذمتی بیان، گیس کے ریٹ بڑھیں تو مذمتی بیان، کچھ اور۔ بھائی آپ حکومت میں ہیں، حکومت آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے وزیر ہیں، وزیر اعظم تک آپ کی پہنچ ہے، وزیر اعلیٰ تک آپ کی پہنچ ہے، آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر ہیں، آپ اخباری بیان دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری پوری کر دی۔ لیکن چلیں جی، بڑا کام کیا کہ کم از کم انہوں نے کل کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کی طرف سے ایک بیان جو آج جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس مدد کو نہیں پہنچ سکی۔ بھائی آپ فون کر کے بھیجتے نا پولیس کو، وزیر اعلیٰ سے آپ نے بات کی، آپ نے بس ایک مذمتی بیان دے دیا، مطالبہ کر دیا کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، بس اور کچھ نہیں۔ آپ چاہیں وزیر، آپ ایم این اے، ایم پی ہیں، بڑی جماعت ہیں، آپ وزیر اعلیٰ سے جا کے ملاقات کریں، دھرنا دیں۔ آپ وہ کہاں گے آپ کا دھرنا جو آپ دینے والے تھے فوارہ چوک پر؟ تو صرف بیانات تو یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تو ناظرین ایک جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کی جانب سے جو اصل ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے، وہ کل بروز ہفتہ جو ہے ایک ویڈیو بریفنگ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ وہ کس حوالے سے ویڈیو بریفنگ کر رہی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے ایک اہم ویڈیو بریفنگ کی جا رہی ہے، جس میں سندھ بھر میں ہونے والی مردم شماری کے حوالے سے پالیسی بیان دیا جائے گا۔ متعصب قوتوں کی جانب سے کس طرح عرصہ دراز سے سندھ کی شہری آبادیوں کے ساتھ مسلسل ناانصافیوں کا عمل جاری ہے۔ ویڈیو بریفنگ میں مردم شماری میں اندراج کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا کہ عوام کس طرح اپنے اندراج کو یقینی بنائیں گے۔ رابطہ کمیٹی کی اس بریفنگ کا جو شیڈول ہے وہ ہفتے کے روز 25 فروری کو لندن کے وقت کے مطابق شام 6 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے۔ تو یہ بڑی دائرے کے اہم بریفنگ ہے اصل ایم کیو ایم کی جانب سے، اور جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان میں، کراچی کے، سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے، ابھی پی آئی بی کے جو 1200 خاندانوں کا مسئلہ تھا، تو سب سے پہلے جو ہے گو کہ وہ فعال نہیں ہے ابھی ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم جو ہے، چونکہ ان کو ایک
جبر کے ذریعے جو ہے وہ فعال ہونے سے روکا ہوا ہے، ان کو اجازت نہیں دی ہے. تو اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ وہ شدید بیان اور فوراً لوگوں سے بھی رابطہ کر کے اور ان کے حق میں بیان اور ان کی دادرسی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اصل MQM جو ہے وہ تمام تر پابندیوں اور جبر کے باوجود جو ہے وہ اپنا جو حق ادا کر رہی ہے، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور مسلسل ہر معاملے پہ جو ہے وہ ویڈیو بریفنگ، پریس کانفرنس، بیانات. پھر جو بانی و قائد ہیں MQM کے الطاف حسین صاحب، وہ ہر معاملے پہ فوراً جو ہے تازہ ترین صورتحال پہ وہ اپنا ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ بیان جاری کرتے ہیں. اور ابھی جو واقعہ ہوا بلوچستان کا، اس پر بھی انہوں نے جس طرح ایک اپنا بیان جاری کیا کہ جی ادارے کہتے ہیں کہ ہم ہیں آئین و قانون، حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم ہیں آئین و قانون، تو یہ 22 کروڑ عوام کیا ہیں؟ یہ آئین و قانون کے زمرے میں مطلب ان پر صرف یہ ہے کہ آئین و قانون صرف ان پر لاگو ہوتا ہے، اشرافیہ پہ لاگو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، تو یہ کیا ہیں جو عوام ہیں، مظلوم عوام ہیں. تو یہ قائد متحدہ نے جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اپنے ٹویٹ کے ذریعے، اور وہ ہر مسئلے پر جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے جو ہے اس کو بھرپور انداز میں جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں. تو ناظرین، یہ آج کی ہماری گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں اس نشست سے آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں.